نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اور جو نام زیر غور بھی ہیں جن کو مزید موقع بھی دیا جا سکتا ہے روٹیشن پالیسی کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم نے آپ کو 2 روز پہلے اپڈیٹ کیا تھا کہ تقریباً جو پاکستان ٹیم ہے جو وہ فائنل ہو چکی ہے اور ان کے ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے اگلے 2 سے 4 روز میں۔ لیکن کل جب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اناؤنس ہوتی ہے اور اس کے بعد قومی سلیکشن کمیٹی جو کابل بھی گئی تھی، وہاں پر انہوں نے چیئرمین محسن نقوی سے بھی ملاقات کی، کپتان جو وائٹ بال کے ہیں بابر اعظم سے بھی ملاقات کی، اس کے بعد وہ لاہور واپس آ گئے تھے اور یہاں پر بھی آ کر انہوں نے اپنی مشاورتی عمل جاری رکھا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم آ رہی ہے اس کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، کچھ لوگ اسے سی گریڈ، کوئی بی گریڈ۔ سابق چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مائنس سی گریڈ ہے، مطلب کہ سی سے بھی کم درجے کی ہے۔ ہم نے کل بھی ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ کھلاڑی کا چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو ہمیں اس طرح ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا ساتھ کرکٹ بورڈز جو دوسرے ممالک کے ہیں ان کو اسی طرح کی اسٹرینتھ کے ساتھ پاکستان میں ٹیمیں بھیجنی چاہیے وائٹ بال کرکٹ کے لیے، جس طرح پاکستان ان کے ملک میں اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے مضبوط انداز میں۔ تو جناب، بات ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کب کیا جا سکتا ہے۔ جی اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، پاکستان ٹیم کا اعلان بہت جلد کیا جانے والا ہے، چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، اس میں اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سا ٹوسٹ اس لحاظ سے آیا کہ اب سلیکشن کمیٹی نے جو ہے وہ کچھ نیا سوچنا شروع کر دیا ہے، اور وہ نیا اس لیے ہے کہ اب جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے لگ بھگ ان کے 9-10 کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ 1-2 کھلاڑی ان کے کاؤنٹی میں مصروف ہیں، باقی 8 سے 9 کھلاڑی جو ہیں ان کے وہ انڈین پریمیئر لیگ جو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں جاری ہے وہاں میں ایکشن میں ہے، چاہے وہ پھٹے پہ باہر بیٹھے ہوں، بینچ پہ بیٹھے ہوں، لیکن انہوں نے پاکستان آنا جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے اتنے انہوں نے ڈالرز ملنے نے لکھاں، اور ادھر انہیں صرف میچ فیس ملنی ہے، اور وہ بھی پاکستان آ کے اس موسم میں وہ آ کے کرکٹ کھیلیں گے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا انہیں مالی لحاظ سے۔ خیر، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جو کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی سوچ رہی ہے کہ جن کھلاڑیوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ آٹومیٹک چوائس ہیں اور ان کو میچ پریکٹس بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ 10-10 11-11 12-12 میچز جو ہیں وہ حالیہ سپر لیگ جو تھی پاکستان سپر لیگ اس میں وہ کھیل بھی چکے ہیں، اس لیے ان کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا زیادہ ریسٹ کروایا جائے، اور جو ہم آگے جن کو موقع دینا چاہتے ہیں فیوچر میں، اور ان 5 میچز سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی ہاں، ان 5 میچز سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ان 5 میچز میں زیادہ سے زیادہ نوجوان کھلاڑی جن کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے انٹرنیشنل میچز کا، تو اب سلیکشن کمیٹی یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو 5 میچز ہیں ان کو اس لحاظ سے یوٹیلائز کیا جائے کہ پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں، جو بڈنگ کرکٹرز ہیں، جو آگے آنا ہے، جن کے ساتھ مستقبل میں کام کیا جا سکتا ہے، جن کو مستقبل میں آزمایا جا سکتا ہے مستقل بنیادوں پر، کیوں نہ انہیں ہم زیادہ موقع دے دیں، کیونکہ جو سینئر کھلاڑی ہیں وہ تو ان کے پاس ایکسپوجر بھی ہے، ان کے پاس تجربہ بھی ہے، ان کے پاس میچ پریکٹس بھی ہے۔ اب ایسے کھلاڑیوں کو زیادہ موقع دیا جائے تاکہ انہیں انٹرنیشنل ایکسپوجر آئے، اور اگر آگے ضرورت پڑتی بھی ہے T20 ورلڈ کپ میں یا اس کے بعد بھی جو وائٹ بال کی کرکٹ ہے اس میں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو آزمایا جائے۔ اسی وجہ سے اب تھوڑا سا جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کا پلان تبدیل ہوا ہے، اور مشاورتی عمل جو بدھ کی رات کو بھی جاری تھا، منگل کو بھی انہوں نے کیا، اور آج بھی ان کا مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد وہ ایک پکا فیصلہ کریں گے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ روٹیشن پالیسی تو اپنی جگہ پہ ہے، نسیم شاہ، شاہین افریدی کو یوٹیلائز کیا جائے گا، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاہین افریدی مکمل طور پر ریسٹ کر لیں، اور نسیم شاہ کیونکہ انہوں نے صرف PSL کھیلی ہے اپنی انجریز کے بعد واپس آنے میں، تو ان کو 1 سے 2 میچز کھلائے جا سکتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل فیل ان کو آ سکے، کیونکہ وہ بڑے عرصے سے ایشیا کپ کے بعد انٹرنیشنل میچز نہیں کھیلے ہیں۔ لیکن شاہین افریدی کو جہاں پر ریسٹ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہین افریدی جتنی زیادہ بالنگ کریں گے، جتنے مسلسل کھیلیں گے، وہ اپنی ردم میں آئیں گے، کیونکہ وہ ایشیا کپ سے لے کر اب تک ردم میں نہیں ہیں۔ PSL میں ان کی بالنگ جو ہے وہ قدرے کچھ اچھی رہی تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ اس طرح کی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے جو کہ ان کا خاصہ رہا ہے، اس لیے ان کو یہ ایک رائے ہے۔ لیکن شاہین افریدی خود بھی اور سلیکشن کمیٹی بھی چاہتی ہے کہ شاہین افریدی نو ڈاؤٹ واپس آئیں گے، کم بیک کریں گے،
تو اس لیے ان کو زیادہ میچز نہیں کھلانے چاہیے. اسی طرح محمد علی بالر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو بھی انگلینڈ کے خلاف کیا تھا. اس کے بعد ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی تھی. پی ایس ایل کے ابتدائی میچز میں ان کی پرفارمنس اچھی رہی تھی. ان کے بارے میں ایک دفعہ پھر آ رہا ہے کہ جی ان کو موقع دے دیا، ان کو بھی موقع دیا جائے، آگے کام آ سکتے ہیں اس طرح کی کنڈیشنز. جب بھی آپ پاکستان انگلینڈ جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو وہ کام آ سکتے ہیں، ان کو ایکسپوجر دینا چاہیے انٹرنیشنلی. اسی طرح عمر جمال کے بارے میں ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شاید وہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے. عمر جمال کی عباس افریدی یا عرفان اللہ نیازی جو ہیں ان کو کھلایا جائے. اب پھر عرفان نیازی کا نام تو ڈیفینیٹلی ہے، تو عمر جمال کا نام بھی زیر غور لایا جا رہا ہے کہ ان کو موقع دے دیا جائے. ابرار ہے، ابرار کو، اور 3 لیگ اسپنر ہو جائیں گے، اسامہ میر اور ان کے ساتھ ساتھ شاداب خان اور اس کے ساتھ یہ ابرار بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک نئی سوچ ہے اور سلیکٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں میں، آپ کہہ رہے ہیں 10 12 14 گھنٹوں میں یا میکسیمم سے میکسیمم کل تک ٹیم کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ضرور اپڈیٹ دیں گے. اس وقت کی اپڈیٹ یہی ہے کہ جو سلیکٹرز ہیں انہوں نے اپنی ایک ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے نیوزی لینڈ کی اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے.